بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اچھے لباس سے ملبوس ہو کر اپنے سب سے محترم، مقدس، معظم گھر میں اپنے سب سے محتم بالشان حکم کی تعمیل میں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ حق ذل مجدہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مزید کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو بھی بات کہلوائیں قرآن اور حدیث اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تمام باتوں پر خوب دل جمعی کے ساتھ، اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ سماعت کرنے، بعدہ پھر ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس سے آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل جانے میں، اگر آپ اپنے شبدوں میں اس کو سمجھنا چاہیں تو رات دن میں اور دن رات میں کنورٹ ہو جانے میں، اور اگر اور سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مزید اس کی رہنمائی کرتا ہے سمجھنے کے لیے کہ رات کو رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دن کی روشنی میں تاریکی کی چادر ڈال دی جاتی ہے، اور اس تاریکی کی چادر کی وجہ سے دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ڈارکنیس آ جانے کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو تسلی اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ دن کی تجلی میں، روشنی میں آدمی تھکا ماندہ ہوتا ہے، کام کاج سے جب وہ لوٹ رہا ہوتا ہے تو کام کاج میں تھکن اور مشقت جو وہ جھیل کر آیا ہے، بدن کا ہر انگ انگ چور ہو رہا ہوتا ہے درد سے، اب اس کو دن کی روشنی کے بجائے رات کی تاریکی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سکون اور کمپلیٹ سائلنٹ نیند لے سکے، اس کے لیے رات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ترجمہ میں بتا رہا تھا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل جانے میں نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صرف عقل مندوں کے لیے،
یعنی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل جانے میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے۔ اب اپنے آپ میں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں، کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ دنیا میں بیوقوف سے بیوقوف پاگل آدمی بھی اپنے آپ کو بیوقوف کہلانا کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ عقل چاہے رتی برابر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ان لوگوں کے لسٹ میں آئے جن کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پاگل یا بیوقوف کہے، یا یہ کہے کہ یہ اس بندے کو عقل نہیں ہے، دماغ اس کا کم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل جانے میں اگر نشانیاں ہیں تو عقل مندوں کے لیے ہے، اور اگر عقل مندوں کے لیے ہے تو سوال یہ ہے کہ عقل مند کون لوگ ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت اور آئیڈینٹیفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر بندہ پہچانے گا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں؟ تو قرآن اگلی آیت میں اس کا بھی اشارہ دیتے ہوئے واضح طور پر سمجھا دیا ہے، بتلا دیا ہے، اور ایسے لوگوں کی چنہ، نشانیاں، علامات جو ہیں اس کو بھی واضح کرتے ہوئے اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نام کا ضربے لگاتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم ویتفکرون اور لیٹے۔ تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، اللہ خود فرماتا ہے کہ یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تین ہی حالتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیوں کیا؟ تو میں آگے آپ کو سمجھاؤں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عموماً انسان ان تین ہی حالتوں پر ہوتا ہے، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کھڑا بھی نہیں ہے، بیٹھا بھی نہیں ہے، لیٹا بھی نہیں ہے، بلکہ کہیں لٹکا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ارے آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ عموماً انسان ان تین ہی حالتوں پر ہوتا ہے، یا تو پھر بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تین حالتیں ہیں۔ تو اللہ نے عقل مندوں کے بارے میں اشارہ دیتے ہوئے واضح طور پر بتلایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا تو بیٹھ کر، یا لیٹ کر، یا کھڑے ہو کر، وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ مراقبہ بھی کرتے ہیں، مراقبہ اور غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ مراقبہ سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی آ رہی ہے سمجھ میں؟ مراقبہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ استحضار کو مراقبہ کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہے؟ نہیں مصیبت، ایک تو پہلے ہم سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہی تھی کہ مراقبہ کس کو کہتے ہیں، پھر مراقبہ کے جواب میں آپ نے استحضار بتلایا۔ استحضار کیا ہے؟ تو میں بتلاؤں آپ کو کہ مراقبہ کہتے ہیں یکسوئی ہو کر، بالکل تنہائی میں، خلوت میں، تنہائی میں، بند کمرے میں ہو یا مسجد میں ہو، لائٹ بند ہو، بندہ اپنا سر جھکائے، اپنے رب کو بہت ہی من میں، حقیقت میں، محبت میں ڈوب کر یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ سر دھن کے نیچے بیٹھ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایسے کرنے والے بہت لوگ ہیں، ایسے کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن خرافات اور شیطان کا نانا بنا ہوا ہے ایسے لوگ۔ حقیقت میں جن کے دل میں اللہ کی خوب محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے،
اور اس ڈر اور خشیت اور محبت ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ بندہ مراقبہ کرتا ہے، اللہ کی اور رجوع کرتا ہے، انابت اللہ کی جو شکلیں بن رہی ہیں یہ سب کے سب مراقبہ ہے۔ تو عقل مند کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا یا تو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، اور وہ وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ مراقبہ بھی کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرتے ہیں، کیسا غور و فکر کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آسمان کی بلندی پر بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت کا اسٹیبل ہو جانا، اس کے کلر میں ماند نہ پڑنا، فرق نہ پڑنا، دراڑیں نہ پڑنا، کمی نہ ہونا، اسی طریقے سے پھر چاند کا، سورج کا، ہواؤں کا، کہکشاؤں کا، بادلوں کا، ہواؤں کا، فرشتوں کا اور عرش کا اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، اسی طریقے سے زمین ہے اور زمین کی تہ میں چھپے ہوئے خزانے ہیں، اور اللہ کی اسی زمین میں بسنے والی جو مخلوقات ہے، اتنا بڑا نقشہ جو ہے یہ اللہ نے یوں ہی بے مقصد ڈیزائن نہیں کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑا پرپس ہے، مقصد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ خود پھر اس کے بارے میں بھی بتلاتا ہے، مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرے شبدوں میں آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے آسمانی مخلوق اور ایک ہے زمینی مخلوق۔ ایک آسمانی مخلوق اور ایک ہے زمینی مخلوق، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں بظاہر کہ یہ جو ہے خلائی مخلوق اور آسمانی مخلوق، مگر یہ جو آسمانی مخلوق ہے یہ زمینی مخلوق کی خدمت پر مامور ہے۔ اگر اس حساب سے آپ شارٹ کٹ میں سمجھنا چاہیں تو اللہ نے آسمانی مخلوق کو خادم، جس کو آپ نوکر اپنے شبدوں میں لفظوں میں کہتے ہیں، اور زمینی مخلوق کو مخدوم بنایا ہے۔ یعنی آسمانی مخلوق کو اللہ نے زمینی مخلوق کی خدمت کے لیے نوکر بنایا ہے۔ جب جب جس چیز کی ضرورت پڑے آسمانی مخلوق اس کی ریکھ دیکھ، اس کی نگہبانی، اس کے پروٹیکشن اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں تمام تر چیزیں مہیا کرنے کی اللہ رب العزت نے یہ خود ذمہ داری لی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، آسمانی مخلوق کو، تمام چیزوں کو زمینی مخلوق کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں فرمایا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، اس اللہ نے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مسخر کر دیا ہے، تابع بنا دیا، تمہاری خدمت پر مامور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، یہ جو آسمان سے بھرے بادلوں سے جھما جھم بارش ہوتی ہے، اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ فرشتوں کو فائدہ ہوتا ہے، آسمان والے کو فائدہ ہوتا ہے، بفائدہ ہم ہی نہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی تو بارش نہیں ہوتی ہے تو کھیت کھلیان، پیڑ پودے، ہریالی، اسی طریقے سے کاشتکاری، یہ تمام چیزیں ختم ہونے کے کاغار پر آ جاتے ہیں، اور ہر ایک کی زبان میں مئی جون کے مہینے میں جب سخت گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، لو چل رہی ہوتی ہے اور بارش نہیں ہوتی ہے، تب ہر ایک کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ کب بارش ہوگی، اور موسلا دھار اور جھما جھم خوب بارش ہوگی، اور اس سے زمین میں سیرابیت ہوگی،
اور اس سے جو ہے زمین میں سبزہ ہریالی اگے گی، کاشتکاری ہوگی، لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگ چین اور راحت کی سانس لے سکیں گے۔ دیگر جو مخلوق ہے، جاندار حیوانات، یہ بھی جو ہے نا راحت محسوس کریں گے۔ تو اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ زمینی مخلوق کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے، ابھی تو ہوا چلتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑی سی پتلی ہوا اگر چل گئی، سرد ہوا، ٹھنڈی ہوا، اور اس کی لہر جس کو شیت لہر بھی کہتے ہیں، اگر چلی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مگر گرمیوں کے موسم میں سخت لو پڑ رہی ہو، گرمی ہو رہی ہو، اور اس موسم میں جب ہوا بالکل ہی بند ہو جاتی ہے تو نہ کمرے میں چین آتا ہے، باہر جاؤ وہاں بھی چین نہیں، درخت کے سائے میں جاؤ وہاں بھی چین، آدمی ادھر بھی بے چین ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ جو قدرتی ایک نظام ہے، نیچرلی جو ہوا چلتی ہے، اور یہ جو نیچرلی ایئر کی جو سسٹم اللہ نے رکھی ہے، اس پر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے روک لگا دیتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اپنے ہر کام کی حکمت جانتے ہیں کہ کب ہوا چلانی ہے، کتنی چلانی ہے، زور کی چلانی ہے یا کم چلے گی، بارش زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، اور اس ہونے والی بارش سے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، پوری کی پوری بستیاں بہہ جائیں گی، باڑھ کی صورت اختیار کرے، کیا کچھ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کی حکمت خود جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورج کی روشنی سے پھل پکتے ہیں، انسانوں کو سرور ملتا ہے، چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس آتا ہے اور انسانی شعور کو سرور محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ چرند پرند، یہ دریا، یہ نہر، یہ وادیاں، یہ کھیت، یہ گھر، یہ مکانات، اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے ہمارے تابع کا دوسرا لفظ اگر آپ ہندی وغیرہ میں کنورٹ کریں گے، اس سے ٹرانسلیشن کریں گے تو بنے گا اپنے وش میں کرنا۔ تابع کا دوسرا لفظ یہ تو عربی لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہوا سخر لکم، یعنی مسخر کر دیا، تابع کر دیا، تو یعنی وش میں کر دیا۔ یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات کے لیے ہے، ہم اس سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے بغیر کسی سنکوچ کے، ہچکچاہٹ کے، پریشان ہونے کے، ہم اس چیز سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی، جہاں ہے وہاں کوئی اس کی جو ہے نا ویلیو نہیں ہے، آرام سے پانی میسر ہے، آدمی پی بھی رہا ہے، کھاتا بھی ہے، نہاتا بھی ہے، کپڑے بھی دھوتا ہے، تمام ضرورتیں پانی سے متعلق جو ہے وہ اپنے آپ یہ تمام چیزیں پوری ہو جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں خشکی کا عالم ہوتا ہے، جہاں پانی کم ہے، ان علاقوں میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ایسے علاقوں میں بھی میرا جانا ہوا ہے الحمدللہ، جن علاقوں میں لوگوں کو سخت گرمیوں میں پانی خرید کر پینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج بھی ہم اس زمانے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کہیں گے نہ جانے کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے اور کب اس طرح کا حال تھا۔ میں آج کے زمانے کی، آج کے تاریخ کی بات کرتا ہوں میں، کہ آج بھی آپ دلی میں مئی جون کے مہینے میں آپ جائیں، ابھی کا تو پتہ نہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہے گیا ہوا، آپ جائیں گے وہاں ہوٹلوں میں اگر کھانا کھاتے ہیں تو الا ماشاءاللہ کچھ دکانیں، بڑے ہوٹلز ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی مہیا ہے کھانے کے بعد، ورنہ اکثر جگہوں میں پانی بہت کم ہی مہیا ہوتا ہے۔ کھانا آپ کھا لی، اب باہر جائیے، لوگ ٹھیلا میں، ریڑھیوں میں پانی بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ پاؤچ، اس کو لوگ خرید کے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں، ہم اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ نہیں؟ مثال دے، فور ایگزامپل، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، کوئی کہیں
بورنگ کرواتا ہے 50 فٹ 100 فٹ 150 فٹ کرتے کرتے اتنا پانی کا ابال اور اچھال آتا ہے اور اس کے لیئر اس قدر ہوتے ہیں کہ بس آدمی سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی مزید اس کو ڈیپ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کہیں کہیں آپ جائیں، بستی بھی وہی، علاقے بھی وہی، ایریا بھی وہی ہے، لیکن تھوڑی سی جگہ میں تبدیلی کی آ گئی، وہاں 700 فٹ کھدوانے کے بعد بھی پانی نہیں۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اور میں بتاؤں، یہ تو ہے یہ ہے فرشتہ جیسا جو ہے نا مقدس مخلوق، جس کے بارے میں کہنے والا کہتا ہے یتشکل باشکال مختلفۃ کیف یشاءون، کہ فرشتوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ یتشکل باشکال مختلفۃ، وہ جون سا روپ دھارن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ پھر اللہ خود قرآن میں فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے کہ اگر وہ کوئی نافرمانی کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے، اللہ کے حکم کو توڑنا اور چھوڑنا چاہے، اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا چاہے، منہ موڑنا چاہے، تو چاہ کر بھی فرشتہ اللہ کے حکم کو توڑ اور چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑنا اور چھوڑنا چاہے گا، اللہ نے حکم دیا جاؤ یہ کام کرو، اور فرشتہ سامنے سے کہے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ، وہ نافرمانی کرنا چاہے کر نہیں سکتے، اللہ نے یہ چیز اس کے اندر رکھی نہیں ہے۔ اتنی پاورفل مخلوق کو بھی اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے، ہماری خدمت کے لیے، ہماری دیکھ بھال کے لیے، ہماری نگہبانی کے لیے اللہ نے ان کی بھی ذمہ داری لگائی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے، سن رکھے ہیں قرآن کی تفسیروں میں، حدیث کی کتابوں میں، تعلیمی حلقوں میں آپ سن چکے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت نگہبانی کے لیے فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ سنے ہیں کہ نہیں؟ آگے سنیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ان کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے ہر وقت آن ڈیوٹی ہے، اور لکھتے ہیں کہ اگر یہ فرشتے انسانوں کی حفاظت نہ کرتے تو جنات انسانوں کو اچک لیتے، یعنی اپنے قابو میں، اپنے وش میں کر لیتے، اور جب وش میں کر لیتے تو ان کے ساتھ جو چاہتے وہ کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، کتنا فضل ہے، کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے ریکھ دیکھ کے لیے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے اور ناگہانی حادثات سے ہماری حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے جیسے مقدس پاکیزہ مخلوق، نورانی مخلوق کو بھی ہماری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ، یہ تام جھام، یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، پرپس کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اللہ نے پرپس اور مقصد کو بھی بتلا دیا۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان یہ تمام چیزیں تمہاری ضرورت کے لیے ہے، لیکن تم ان چیزوں کے لیے نہیں ہو، بلکہ نہ تم دنیا کے لیے ہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ایک صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، ان سے کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پلیٹ فارم میں ہیں، ٹرین کھڑی ہے، ان قریب ٹرین سیٹی مارے چلنے والی ہو، اور آپ کا ایک پیر ٹرین کے ایک اس میں ہو، پائیدان میں، اور دوسرا آپ رکھنے والے ہوں چڑھنے کے لیے،
اور اتنی دیر میں اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے کہ پورا قرآن پاک کے جو 30 پارے ہیں اور 30 پاروں میں جو 114 صورتیں ہیں اور پورے 30 پاروں میں 114 صورتوں میں 6666 جو آیتیں ہیں، اس پورے قرآن کا خلاصہ آپ سے اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو آپ کیسے بتائیے گا، کیسے سمجھائیے گا؟ وہ بھی جب کہ محض کئی سیکنڈ ہو، ایک قدم ٹرین کے ایک پائیدان پہ ہے، دوسرا اگر رکھیں گے تو آپ چڑھ جائیں گے، اتنا ہی سمے ہے۔ اتنے سمے میں آپ پورے قرآن کا خلاصہ نچوڑ کیسے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، تمام جتنی بھی باتیں کی گئی تمام باتوں کا نچوڑ اب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں سمجھا دوں گا۔ کہا اچھا بتائیے کیسے؟ کہا کہ تمام قرآن مجید کے 30 پاروں کا خلاصہ یہ ہے، بالکل مختصر کئی سیکنڈ میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ اللہ کی عبادت۔ غور سے سنیے گا، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ 3 ہی چیزیں ایسی ہیں جو پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ابھی میں نے اتنی ساری باتیں بتائیں، یہ تام جھام، یہ رعنائیاں، یہ خوشیاں، یہ تمام چیزیں، یہ فیسلٹیز، یہ طاقتیں، یہ صحت، یہ نعمت، یہ دولت، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے، یہ زمین کو جو فرش اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا تاکہ آرام و راحت سے چل سکے، کھردرا پن ہو راستے میں، سنگلاخ وادیاں ہوں تو چلنے میں دشواری، گاڑی نہیں چل سکتی، پیدل چلنے میں بھی دشواری ہے۔ اللہ نے زمین کو اتنا بھی سخت نہیں بنایا کہ اس کو کاٹ کے چھانٹ کے برابر کر کے رولر چلا کے اس کو برابر اور گاڑی چلنے اور انسانوں کے چلنے کے موافق اور برابر نہ بنایا جا سکے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی قدرت کا اور قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم بنائے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے دنیا کے تمام انسانوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو بنگلہ کوٹھی نوکر چاکر ملے ہیں، کسی کو حکمرانی ملی ہے، کسی کو تخت شاہی ملی ہے، کسی کو بادشاہت ملی ہے۔ تو سب کو کچھ نہ کچھ ملی ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، اگر ان چیزوں کو صحیح معنوں میں صحیح جگہ میں استعمال نہیں کرتے ہیں، صرف نہیں کرتے ہیں، تو وہ بزرگ فرماتا ہے تو وہ چیزیں اس کے بالکل الٹی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم ایک مثال دیں فور ایگزامپل سمجھانے کے لیے۔ مال دیا ہے، مال کو اگر ہم غریبوں میں استعمال نہیں کریں گے، غور سے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ مال کو اگر غریبوں میں استعمال نہیں کریں گے تو جانتے ہیں یہ مال کہاں استعمال ہوگا؟ عیاشی کے اڈوں میں یہ مال خرچ ہوں گے، عیاشی کے اڈوں میں، زنا کے اڈوں میں یہ مال، ہمارا بیش قیمتی مال جو جائز اور صحیح مصرف میں خرچ ہونا تھا ہم نے نہیں کیا، تو اب یہ مال کہاں خرچ ہوگا؟ ناجائز مصرف میں، زنا کے اڈوں میں۔ طاقت دی ہے، اس طاقت کو اگر جائز جگہ میں استعمال نہیں کریں گے، اس کا مظاہرہ اور پردرشن نہیں کریں گے، ڈیفینس نہیں کریں گے، مثلا غریب ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اگر ہم اس کے ڈیفینس میں آ کر اس کو روکیں گے نہیں، ساتھ نہیں دیں گے، بچائیں گے نہیں، تو یاد رہے تو پھر یہ طاقتیں غلط جگہ استعمال ہوگی۔ کہاں استعمال ہوگی؟ پھر یہی طاقتیں ہماری بھائی کے خلاف استعمال ہوگی۔
پھر ہم اپنے بھائی کو ماریں گے۔ طاقت دی ہے اگر میدان جنگ میں، جہاد میں دشمنوں اور کفار و ملحدین کا مقابلہ نہیں کریں گے، اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کا صحیح مصرف منافقین، ملحدین، مشرکین، ان کے خلاف اگر ہم اپنی طاقت کو صرف نہیں کریں گے تو یہی طاقت ہمارے عزیز، ہمارے گھر والوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آئے دن ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر اس بزرگ نے آگے بھی پتہ دے دیا ہے، ایسا نہیں کہ بیچ میں چھوڑ دیا، آگے بھی پتہ دیا ہے اور بتلایا ہے کہ ایسا تب ہوتا ہے جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، تب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑی پتے کی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، مہنگائی گرانی جس کو بولتے ہیں، یہ جو مہنگائی ہے، جانتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہے۔ یہ بظاہر یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ گناہ سے مہنگائی کا کیا لینا دینا، کیا کنیکشن ہے؟ مگر آپ وہاں تک آپ کی ذہن کی رسائی نہیں ہوگی، وقت ہو گیا ہے۔ اگر میں سمجھانا بھی چاہوں تو ہو سکتا ہے پوری طریقے سے اتنے کم وقت میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مگر آپ جان لیں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں آسمان چھوتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہر چیز ہم حکومت کی جانب جو ہے نا اس کی نسبت کریں گے، حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، فلانا کر دیا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارا نظام جو چلا ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ تو جب گناہ زیادہ ہوتا ہے تو چیزوں کی مہنگائی بڑھتی ہے، اور مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے تو پھر انسانیت رسوا ہوتی ہے، عزت نیلام ہوتی ہے۔ غریب ہے، 200 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت ہے۔ اب ایک آدمی کو گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت ہے، چلنے چلانے کے لیے گاڑی چلے گی تب اس میں جب پیٹرول ہو، اور قیمت اتنی ہے کہ امیر تو خرید لے گا، غریب کے بس کا نہیں ہے۔ کھانے کے لیے قیمت چیزوں کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ امیر خرید لے گا لیکن غریب نہیں خرید سکتا ہے۔ تو اب بتائیں، غریب اگر خرید نہیں سکتا تو غریب کی بھوک تھوڑی ختم ہو جاتی ہے؟ اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بھوک ختم نہیں ہو جاتی ہے، بھوک بدستور جاری ہے۔ تو اب اپنی بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چیزوں کی مہنگائی ہے، اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر عزت نیلام ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو خیر، سمجھانے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، ان چند باتیں جو آپ کے سامنے کی گئی ہیں یہ فقط اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لے، پوری تیاری کر لے۔ ایک شارٹ کٹ میں ایک واقعہ ہم سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ بہلول دانا کا نام آپ سنے ہوں گے، فارسی میں دانا کہتے ہی ہیں بڑے عقل مند اور ذہین کو، جاننے والے کو۔ بہلول دانا کو اس زمانے میں لوگ بکلول کہتے تھے، سمجھتے تھے کوئی مجذوب صفت بندہ ہے، کوئی پاگل سا آدمی ہے، ویسے ہی بڑبڑاتا رہتا ہے اور جو ہے نا پریڈکشن کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کو جو ہے نا اس کی باتوں میں کیا کان دینا اور کیا دھیان دینا، چلو ہٹاؤ، جانے دو۔ سارے اس کی باتوں کو اگنور کرتے تھے، حالانکہ وہ کڑوی کڑوی باتیں جو اس کی چبھتی تھی وہ صرف لوگوں کو آئینہ دکھاتے تھے، بتلاتے تھے ہدایت کی باتیں، تاکہ جو غلط دشا میں وہ چل رہے ہیں وہ صحیح راستے میں چلنے لگے، ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ تو بہلول دانا کے بعد ہے، ایک زمانے میں بادشاہ جو ہے بیمار ہوا، ہارون رشید جو ہے وہ بیمار ہوا اور علالت میں ہے۔ تو
बहलोल होते 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 जो है ना उसके पास आना जाना था, बादशाह के पास, वक्त के खलीफा के पास पहुंच गया। जब पहुंचा तो उस वक़्त बादशाह के हाथ में एक छड़ी थी। अक्लमंद कौन है और उसकी पहचान क्या है, ये बतलाने के लिए ये वाक़या मैं सुना रहा हूँ। उसके हाथ में एक छड़ी थी। बहलोल जब उसके पास आया तो इन्होंने मजाक उड़ाते हुए, ठट्ठा मखौल करते हुए और उसकी तवज्जुहात और बातों पर ध्यान न देते हुए, बेइल्तिफाती और बेइतनाई बरतते हुए, इग्नोर करते हुए उसके हाथ में वो छड़ी थमा दी और कहा, बहलोल सुन, तुझसे बड़ा अगर तुझे कोई बेवकूफ़ दिख जाए तो तू उसको मेरी दी हुई ये छड़ी उसको दे देना। उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, चले गए। एक ज़माने की बात है, फिर उनको खबर मिली कि बादशाह सलामत जो है ना बहुत ज़्यादा बिस्तरे अलालत में है, बड़ी उनकी तबीयत ख़राब है। तो भागे भागे उनकी अयादत के लिए आ गए। जब आए तो आकर उन्होंने पूछा कि बादशाह सलामत मुझे माफ़ करना, दो एक बात आपसे पूछनी थी। कहा पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी किसी बात का कभी मैंने बुरा नहीं माना है, लिहाजा बेफिक्र और निडर होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बादशाह से आगे बहलोल पूछता है कि आप ये बताएं कि आप बिस्तर में क्यों हैं, यानी आपकी ये कंडीशन, आपकी ये हालत, उस बारे में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है, ये दूर का सफ़र है, दूर का सफ़र दरपेश है, इसलिए मैं बिस्तर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत मुझे माफ़ करना, आप दूर का सफ़र करने वाले हैं तो दूर के सफ़र में आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी होगी। तो उन्होंने कहा कि अरे पागल, उस सफ़र की कोई तैयारी नहीं होती है दुनियावी एतबार से। कहा बादशाह सलामत क्या बात करते हैं, दुनिया में छोटा सा कोई सफ़र दरपेश होता तो उसके लिए आप महीनों पहले उसकी तैयारियां चलती, और ये ताम झाम और ये जो है ना पहले से तैयारी, और नौकरों को आगे देखने के लिए आप एक लश्कर भेजते थे कि पहले रास्ता का पता करो, रास्ता हमवार है नहीं, रुकने की वहाँ जगह ठीक है नहीं, मौसम वहाँ का सही है नहीं, वहाँ मन के मुवाफिक ग़िज़ाएँ, खाना, ये चीज़ें मिलती है या नहीं। अगर 2 दिन का सफ़र होता तो आप 2 महीना पहले तैयारी करते थे। लेकिन बादशाह सलामत मुझे माफ़ करना, आपके इतना दूर का सफ़र है। पूछा ये बताइए ये सफ़र कब तक का है, लौट कर कब आएंगे, वापसी कब होगी? कहा रे बकलोल, इसीलिए तो मैंने कहा था कि तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, उस सफ़र से कोई लौट कर नहीं आता। कहा बादशाह सलामत, सफ़र इतना दूर का, लौट कर फिर कभी आना भी नहीं, अंजाम का पता भी नहीं, और फिर भी आपकी कोई तैयारी नहीं है, लिहाजा बादशाह सलामत आपकी दी हुई एक अमानत मेरे पास है, ये छड़ी आपने ये कहते हुए मुझे किसी वक्त दिया था किसी ज़माने में कि मुझसे भी बड़ा कोई बेवकूफ़ होगा तो मैं उसके हाथ में ये चीज़, ये छड़ी दे दूँगा। बादशाह सलामत मुझे माफ़ करना, मैं पूरी जगह घूम लिया, पूरे ममलकत और रियासत का मैंने दौरा किया, कहीं भी मुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं मिला, अगर मिला तो मुझसे भी बड़ा बेवकूफ़ आप हैं, इसलिए मैं आपकी दी हुई अमानत आपको लौटाता हूँ। ये इबरत है इस बात के कि बादशाह उसको जो है ना बेवकूफ़ समझता था। अक्लमंद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु वअमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद वो है, आज हम अक्लमंद समझते हैं उसको जो किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाए, 10 आदमी के सामने झूठ बोल के चकमा दे के निकल जाए, कहता है बड़ा माइंडेड, बड़ा दिमागदार आदमी है, अक्लमंद है। क्या दिमाग है, क्या दिमाग और जो है ना क्या चाल चलता है ये। देखो इतने सारे आदमी अक्लमंद थे, माइंडेड सारे आदमी वहाँ खड़े थे, लेकिन सबको चकमा दे के झूठ बोल के वो पार हो गया। हम ऐसे लोगों को सराहना और उसकी शाबाशी देते हैं। अगर हमारा बच्चा भी कहीं अगर झूठ बोल कर निकल आए तो अपने बच्चों को भी शाबाशी देते हैं, वाह बेटा वाह, कितना दिमाग, तेरा दिमाग कितना हाई फाई चल रहा है। सामने वाले को बोलता है बेटा किसका है।
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی پوری تیاری اس کی کر لے۔ ایمانداری سے بتائیں، جس طرح کی زندگی رات اور دن، صبح و شام، مہینہ، ہفتہ، دن، اور پھر دن ملاؤ تو بنتا ہے ہفتہ، ویک، اور 4 ہفتہ ملاؤ تو مہینہ، اور مہینے کے ملاؤ تو سال، سال یوں کرتے کرتے ہم اپنے موت کے بالکل آخری دہانے پہ، دہلیز پہ ہیں۔ بتائیں جس طرح کی صبح و شام، دن و رات، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری زندگی کٹ رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ موت کی ہم کچھ بھی تیاری کر رہے ہیں یا کر پا رہے ہیں، یا اس کی تھوڑی بہت بھی ہمارے اندر اس کی فکر ہے۔ ایک بھی بندہ پوری مسجد میں ہم سب کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی ہم اس سے الگ ہیں۔ جب ہم سب کو کہتے ہیں تو آپ بھی ہیں، میں خود بھی ہوں۔ کسی کی بھی ایسی زندگی کٹ رہی ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہے کہ ہاں مجھے تسلی ہے اس بات پر کہ میں دنیا میں جی ضرور رہا ہوں اپنی مدت اور میعاد کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ان دنوں، ان واقعات، ان دن میں، صبح و شام میں میری تمام تر نظریں جو مرکوز رہتی ہے وہ اپنی آخرت کو بنانے، سنوارنے اور اس کی تیاری میں۔ کوئی ایک ویکتی ایسا کہے تو بھئی وہاں تو مسئلہ ہی آپ جانتے ہی ہیں، ادھر کا مسئلہ بھی چھیڑنا نہیں ہے، تو وہاں کیا ہمارا بنے گا؟ ہر آدمی صبح سے شام تک کوئی چغلی کرنے میں، کوئی جھوٹ بولنے میں، کوئی کسی کو نیچا دکھانے میں، کوئی گالی دینے میں، مسلمان کی عزت تار تار کرنے میں، اور نہ جانے اس کی ٹوپی اس کے سر، کوئی دلالی کرنے میں، کوئی حرام کھانے میں، کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم صحیح معنی میں ہماری زندگی اور ہماری آخرت بنے گی؟ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، اور تیاری انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب ہماری زندگی ہے تو زندگی میں کرنی ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، عمل کا لکھنا جو لکھا جاتا ہے چاہے برا ہو اچھا ہو وہ کلوز کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بچی کچی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم اپنے رب کو منانے میں، اپنے رب کی عبادت میں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، اور مخلوق کی خدمت میں، اور تمام نیک کاموں میں اور گناہوں میں خوب اچھی طرح بچ کر زندگی گزارنے میں ہم تحری کریں گے، جذبہ اطاعت کو دکھائیں گے اور گناہ سے بچیں گے، تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ عہد کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے؟ ہاں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ بدلاؤ ضروری ہے۔ ابھی جمعہ پڑھ کے گئے، پھر آئندہ جمعہ میں آ کے ماشاءاللہ اعوذ باللہ کرنے سے یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری اس کی ہوتی ہے ابھی کر لیا، ابھی سے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ نے چاہا تو دنیا بھی ہماری اچھی گزرے گی، کٹے گی، گزر رہی ہے، انشاءاللہ گزر ہی جائے گی، اور آخرت بھی ہماری بن اور سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری جو زبان سے جو بھی باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں پر مجھے بھی اور تمام لوگوں کو اور پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو خوب عمل اور ہدایت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔